السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں رکوع نمبر 13 کا ترجمہ اور تفسیر۔ آج کے رکوع میں تھوڑی سی باتیں سمجھنے کی بھی ہیں، ویسے پورا رکوع آسان ہے، ہاں رکوع تھوڑا سا لمبا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات۔ بیچ آیت میں جب سانس ٹوٹ جائے کبھی قرآن پڑھتے ہوئے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس لفظ پہ بھی آپ کی سانس ٹوٹ رہی ہے تو اس پہ آپ آیت کر کے سانس توڑ دیں، پھر اسی لفظ کو دوبارہ آگے ملا دیں۔ جیسے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، یہاں پہ میری سانس ٹوٹ گئی تو میں نے جنات پہ آیت کر دی، اب اسی لفظ کو میں آگے سے ملا دوں گا۔ دیکھیے، جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مہاجرین اور انصار کی سب سے پہلے تعریف بیان فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، اور ان کے بعد جو لوگ ایمان لے کر آئے۔ کل ملا کے جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں تو صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ اسی لیے صحابہ کے بارے میں کچھ بھی بات کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جن صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے۔ کچھ ایسے ٹاپک ہیں نا جو ڈیبیٹیبل ٹاپک ہیں، بعض دفعہ صحابہ اکرام کے بیچ کہا سنی ہوئی ہے، بعض جنگیں بھی ہوئی ہیں، جنگ صفین، جنگ جمل، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے پہلے توقف، خاموشی۔ بھائی صحابہ کا معاملہ ہے، ہمارے لیے یہ بھی قابل قدر ہیں، ہمارے لیے یہ بھی قابل قدر ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ دیکھیے، والسابقون، اور پہلے اور سبقت کر جانے والے، اولون پہلے ایمان لانے والے، من المہاجرین مہاجرین میں سے، والانصار اور انصار میں سے، والذین اور وہ لوگ، اتبعوہم جنہوں نے ان کی اتباع کی، باحسان نیکی کے ساتھ، رضی اللہ اللہ راضی ہو گیا ہے، عنہم ان سے، ورضوا اور یہ لوگ راضی ہو گئے ہیں، عنہ اللہ سے، وأعد لہم اور اللہ نے تیار کر رکھی ہے، لہم ان کے لیے، جنات ایسے باغات، تجری جاری ہیں چل رہے ہیں، تحتہل جس کے نیچے، انہار نہریں، خالدینہ رہیں گے یہ لوگ، فیہا ان باغات میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، ذالک اور یہی، فوز العظیم بڑی کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے منافقین کا ذکر۔ دیکھو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منافقین کچھ مدینے میں تھے، کچھ مدینے کے آس پاس علاقے تھے وہاں تھے، کچھ مدینے سے دور جو گاؤں دیہات کے علاقے تھے وہاں تھے۔ تو ان آیتوں میں جو دور دراز، جو مدینے کے آس پاس سے بھی زیادہ دور دراز جو دیہاتی تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے نا، جن کے اور بعض ایسے منافقین تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں تھا، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ منافق بہت خطرناک ہیں، جنہوں نے مسجد زرار بھی بنائی ہے۔ دیکھیے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے ارد گرد جو دیہاتی ہیں ان میں بھی منافق لوگ موجود ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اور مدینے کے باشندوں میں بھی، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ یہ لوگ منافقت میں اتنے ماہر ہو گئے ہیں، لا تعلمہم کہ آپ انہیں نہیں جانتے ہیں، نحن نعلمہم انہیں ہم جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم
ان کو ہم 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر ان کو ایک زبردست عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ یہ منافقین بہت خطرناک ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بھی علم نہیں ہے، آپ کو علم یعنی آپ کو بھنک تک نہیں ہے، ایسے ہیں نالائق یہ۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے، دیکھیے وَمِمَّن، اور ان لوگوں میں، حولکم جو تمہارے ارد گرد ہیں، من الاعراب دیہات کے، منافقون کچھ منافق لوگ ہیں، ومن اہل المدینہ اور کچھ مدینے کے باشندوں میں بھی، یعنی مدینے میں بھی ہیں اور کچھ مدینے کے آس پاس جو گاؤں دیہات کے علاقے ہیں وہاں پہ بھی کچھ ایسے منافقین ہیں۔ مردو، جو ڈٹے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، علی النفاق، اپنے نفاق پر، لا تعلمہم، آپ ان کے بارے میں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے بارے میں تو ہمارے علاوہ کسی کو نہیں پتہ، کیونکہ یہ اتنی چالاکی سے منافقت کرتے ہیں۔ سنعذبہم، ہم ان کو جلدی دیں گے، مرتین، 2 مرتبہ عذاب، ثم پھر یردون، یہ لوگ دھکیل دیے جائیں گے، الی عذاب عظیم، بڑے عذاب کی طرف، وہ ہے آخرت کا عذاب۔ اور یہ 2 عذاب کہاں ملیں گے؟ تو اس کی مفسرین نے الگ الگ تفسیریں کی ہیں۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ 2 عذاب یعنی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روم سے مقابلے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، صحابہ اکرام کے بارے میں ان کو امید یہ تھی کہ روم تو بڑی طاقت ہے، سپر پاور، تو یہ لوگ شکست کھا جائیں گے۔ تو ایک تو ان کو تکلیف یہ ہوئی کہ مسلمان صحیح سلامت فتح حاصل ہو گئی اور مسلمان واپس آ گئے، ہے نا۔ دوسرا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی منافقت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا، تو ان کو ڈبل دنیا میں عذاب ملا ہے۔ آگے دیکھیے، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے ملے جلے عمل کیے ہیں، کچھ نیک کام اور کچھ برے کام۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یہ 10 صحابہ اکرام تھے جو سستی کی وجہ سے، ہوتا ہے نا جیسے ہم بہت سارے لوگ دیندار ہوتے ہیں لیکن سستی کی وجہ سے فجر کی نماز ان کی گول ہو جاتی ہے، سستی کی وجہ سے، ویسے تو وہ 5 وقت کے نمازی ہیں، نمازوں کو نہیں چھوڑتے، لیکن فجر کی نماز سستی کی وجہ سے گول ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی کچھ صحابہ اکرام 10 جن کی تعداد ہے وہ ایسے تھے جو سستی کی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب روم کے بادشاہ نے چڑھائی کا ارادہ کر لیا تھا اور حضور کو پتہ چلا تھا، تو جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عام اعلان کیا تھا تو منافقین تو رہ ہی گئے تھے، 10 صحابہ بھی ایسے تھے جو سستی کی وجہ سے رہ گئے تھے۔ تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام غزوہ حنین سے تشریف لا رہے تھے تو ان 10 صحابہ اکرام میں سے 7 کو بہت ندامت ہوئی، اور ان 7 نے جا کے مسجد نبوی میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا کہ ہم توبہ کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے ہی مسجد نبوی میں جا کے انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی جب تک ہمیں خود آزاد نہیں کریں گے تب تک ہم چھوٹیں گے نہیں، اللہ کے نبی جب تک ہماری توبہ نہیں قبول کریں گے۔ جس میں سے ایک تھے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں جی، کون تھے جی؟ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے نام سے ایک ستون ابھی بھی مسجد نبوی میں موجود ہے جس کو کہا جاتا ہے استوانہ توبہ۔ میں نے غزوہ حنین بول دیا ہے، حنین تو ان سے ہوا تھا نا جو فتح مکہ کے بعد جو ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے ساتھ حنین کا غزوہ ہوا تھا۔ یہ غزوہ تبوک کی بات ہے، غزوہ تبوک کی تو ہوا تھا نا روم کے ساتھ، تو معذرت میری زبان سے اگر بیچ میں کہیں غزوہ حنین نکل گیا ہو تو سمجھ جائیے غزوہ تبوک ہے، کیونکہ روم کے ساتھ جو مقابلہ ہوا تھا وہ غزوہ تبوک ہوا تھا۔ تو یہ جو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ بھی ان میں سے ایک تھے۔ تو وہ ستون آج بھی ہے استوانہ توبہ کے نام سے، جب آپ عمرہ کرنے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ستون دیکھنے کو ملے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے واپس غزوہ تبوک سے، غزوہ حنین ہوا تھا فتح مکہ کے بعد، جو طائف میں قبیلہ تھا اس سے، جو اپنے آپ کو بڑا جنگجو سمجھتا تھا، اور غزوہ تبوک جو ہوا تھا وہ روم کی طاقت سے ہوا تھا، ہے نا، جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام تقریباً 30,000 کا لشکر لے کے صحابہ اکرام کا اور روم کی طاقت سے لڑنے کے لیے گئے تھے، اور منافقین کو یہ امید تھی کہ مسلمانوں کو شکست ہوگی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائے تو دیکھا کہ 7 صحابہ اکرام جو ہے نا اپنے آپ کو انہوں نے ستون سے باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی یہ کہہ دیا کہ جب تم نے یہ سوچا ہے تو اب جب تک اللہ تعالیٰ ہی کوئی فیصلہ نہیں نازل کر دے گا میں بھی تمہیں نہیں کھولوں گا۔ اور یہ لوگ ستون سے بندھے رہے ندامت اور شرمندگی میں۔ اس موقع پر یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، ٹھیک ہے، دیکھیں وَآخَرُونَ، اور دوسرے وہ لوگ ہیں اعترفوا، جنہوں نے اعتراف کر لیا ہے بذنوبہم، اپنے گناہوں کا، خلطوا، اور انہوں نے ملے جلے عمل کیے ہیں، عملاً صالحا، نیک اعمال بھی کیے ہیں، وآخر سیئا، اور کچھ برے کام بھی کیے ہیں کہ یہ لوگ غزوہ تبوک میں نہیں شامل ہوئے۔ عسى اللہ، امید یہ ہے کہ اللہ ان یتوبہ، توبہ قبول کر لے گا، علیہم، ان کی، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب آیت نازل ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھول دیا۔ اچھا، دوسرے جو 3 رہ گئے تھے باقی، تو وہ ان کو بھی ندامت تھی، شرمندگی تھی اپنے گناہ پر، لیکن انہوں نے ایسے نہیں کیا تھا۔ ایک ہوتا ہے نا، ایک آدمی کو شرمندگی زیادہ ہوتی ہے، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سزا کے طور پر کچھ دن ان کو بائیکاٹ رہا، اور بائیکاٹ ہونے کے بعد پھر ان کی بھی توبہ قبول کر لی گئی خود میں۔ اچھا، ان لوگوں، یہ جو 7 صحابہ اکرام تھے جن کو، جو ستونوں سے جنہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا، جب ان کی توبہ قبول ہونے کی آیتیں نازل ہو گئیں تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صدقہ بھی دیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس سلسلے میں تو میرے اوپر کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے، اس لیے میں صدقہ نہیں لے سکتا تمہارا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ صدقہ لے لیا جائے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہوں پر ندامت کے ساتھ ساتھ اگر اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا جائے تو یہ بھی اچھا ہے۔ دیکھیے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم، اے پیغمبر ان لوگوں کے اموال میں سے صدقہ وصول کر لو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو گے اور ان کے لیے باعث برکت بنو گے، اور ان کے لیے دعا کرو۔ ان صلاتک سکن لہم، یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے سراپا تسکین ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور ہر بات جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، خود اے پیغمبر آپ لے لیجئے، من اموالہم، ان کے مال میں سے، صدقہ، تطہرہم، یہ صدقہ انہیں پاک کر دے، آپ انہیں پاک کرو اس صدقے کے ذریعے، وتزکیہم، اور ان کے لیے باعث برکت بنے آپ، ہے نا، اور ان کے لیے باعث برکت بنو گے۔ وصلی، اور آپ دعا کریں، علیہم، ان کے لیے رحمت کی۔ ان صلاتک، بے شک آپ کی دعا کرنا ان کے لیے، سکن لہم، ان کے لیے سراپا تسکین ہے، سکون کا ذریعہ ہے۔ واللہ، اور اللہ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ آگے دیکھیے، الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم، کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور صدقات بھی قبول کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے؟ اللہ ہی ہے توبہ کو قبول کرنے والا۔ تو دیکھو، توبہ کے لیے بہترین توبہ کی شکل یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ صدقہ بھی کر دیا جائے اور اپنے گناہوں پر ندامت۔ الم یعلموا، کیا ان کو معلوم نہیں ہے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، ہوا، وہی ہے، یقبل التوبہ، جو توبہ کو قبول کرتا ہے، عن عبادی، اپنے بندوں کی، ویأخذ الصدقات، اور صدقے کو بھی قبول کرتا ہے، وان اللہ، بے شک اللہ، هو التواب، توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ آگے دیکھیے، وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور ان سے کہو کہ تم عمل کرتے رہو، اب اللہ بھی تمہارا طرز عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی اور مومن لوگ بھی۔
وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں لوٹا کر اس ذات کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کو چھپی اور کھلی تمام باتوں کا پورا علم ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ 7 نے تو اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا تھا، یہ 3 رہ گئے تھے، تو ان 3 کے بارے میں پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے، اور 50 دن تک ان کا بائیکاٹ رہا سزا کے طور پر۔ پھر آگے کی جو آیتیں ہیں، آیت نمبر 118 آئیں گی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی توبہ قبول کرنے کی آیتیں نازل فرما دی اور ان کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے توبہ میں اتنی جلدی نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے، دیکھیے کہاں گیا، دیکھیے وَقُلْ، اور آپ فرما دیجئے، اعملوا، تم عمل کرتے رہو، تم عمل کرتے رہو، فَسَيَرَ اللَّهُ، اللہ دیکھے گا عملکم، تمہارے طرز عمل کو، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول بھی دیکھیں گے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومنین بھی دیکھیں گے، وَسَتُرَدُّونَ، اور پھر تم واپس کیے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے، اِلیٰ، اس ذات کی طرف، عالم الغیبی، جو غیب کی باتوں کو بھی جانتا ہے، والشہادہ، اور کھلی باتوں کا بھی پورا علم رکھتا ہے، فَيُنَبِّئُكُم، پھر وہ تم کو بتا دے گا، بما، اس چیز کے بارے میں، کنتم تعملون، جو تم کرتے رہے ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو آگے کی جو آیتیں ہیں وہ انہی 3 لوگوں کے بارے میں، دیکھیے وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا فیصلہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی 3 لوگ ہیں، 7 تو وہ ہو گئے اور 3 وہ لوگ ہو گئے جن کو ندامت تو تھی لیکن انہوں نے اتنی جلدی نہیں کی تھی، تو وہ آئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی 7 لوگوں کے بارے میں تو آیتیں نازل ہوئی ہیں اور تمہارا فیصلہ ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعد میں پھر ان کو سزا کے طور پر ان کا بائیکاٹ کیا گیا 50 دن تک، اور ان کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی کہ تم عمل کرتے رہو، بھائی تمہارا عمل اللہ بھی دیکھیں گے، رسول بھی دیکھیں گے، ٹھیک ٹھیک چلتے ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ بعد میں پھر ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی۔ ٹھیک ہے، دیکھیے وآخرون، اور دوسرے لوگ ہیں، مرجعون، ان کا فیصلہ ملتوی کیا جاتا ہے، لامر اللہ، اللہ کا حکم آنے تک، لامر اللہ کا حکم آنے تک، اما یعذبہم، اللہ ان کو یا تو سزا دے گا، و اما، اور یا یتوب علیہم، ان کی توبہ قبول کر لے گا، واللہ، اور اللہ، علیم، جاننے والا ہے، حکیم، اور حکمت والا ہے۔ آگے دیکھیے گا، آگے کی آیتوں کو سمجھنے سے پہلے، ترجمہ سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت مدینے کی طرف فرمائی تھی تو حضور کے ہجرت کرنے سے پہلے ایک آدمی تھا اور اس کا نام تھا ابو عامر۔ ابو عامر یہ عیسائی ہو گیا تھا، اور قبیلہ تھا نا، اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے مدینے میں، تو خزرج کا یہ شخص تھا، یہ عیسائی ہو گیا تھا اور اس نے رہبانیت اور فقیری کی زندگی اختیار کر رکھی تھی، تو لوگ آپ علیہ السلام کے مدینہ آنے سے پہلے اسی کی عزت اور احترام کیا کرتے تھے، اس کو خوب مانتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام جب تشریف لائے مدینہ تو حضور نے اس کے سامنے بھی اللہ کی دعوت رکھی کہ دیکھو ایک اللہ کو مانو، یہ عیسائیت اچھی چیز نہیں ہے، اور میں آخری پیغمبر ہوں، میرے اوپر ایمان لاؤ۔ تو اس نے جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن سمجھ لیا، اور یہ غزوہ بدر سے لے کے غزوہ تبوک تک یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں دشمنی ہی کر پھیلاتا رہا۔ پھر اس کے بعد یہ شام میں چلا گیا، وہاں سے جا کے منافقین کے ساتھ ٹچ میں رہتا تھا اور منافقین کو ابھارتا تھا اور کہتا تھا کہ تم جو ہے نا مسلمانوں کو نیست و نابود کر دو، ختم کر دو۔ کل ملا کے یہ مسلمانوں کا بڑا خطرناک دشمن تھا۔ تو اس نے منافقین کے ساتھ مل کے ایک سازش یہ رچی کہ مسجد زرار بنوائی، مسجد زرار، اور یہ مسجد نہیں تھی اصل میں، اس کو نام منافقین نے مسجد کا دیا، اور ابو عامر جو مسلمانوں کا دشمن تھا اور شام چلا گیا تھا، وہاں سے یہ کانٹیکٹ میں رہتا تھا منافقین کے، کہنے لگا کہ میں روم کے بادشاہ سے بات کروں گا اور جو مدینہ کے مسلمان ہیں اور حضور علیہ السلام ان کو ختم کر دوں گا، حکومت اپنی ہو جائے گی، ٹینشن مت لو تم لوگ، لیکن ہمارے آدمی تمہارے پاس آئیں گے، بات چیت ہوگی، کل کو روم کا بادشاہ حملہ کرنے لگا تو اندر سے تم ان کی مدد کر سکو، تو اس کے لیے تو کچھ کرو۔ تو منافقین نے کہا کیا کریں؟ تو ایسا کہ اس نے بولا کہ ایسا کرتے ہیں، کچھ اور بلڈنگ بناؤ گے تو شک ہو جائے گا، ایک مسجد بناؤ۔
اور مسجد کیسے بناؤ؟ مسجد جی ایسے بناؤ کہ ایک مسجد بنا دو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جو ہے نا ایک جگہ پر تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک مسجد اس لیے بناؤ اور جا کے کہو حضور سے کہ یا رسول اللہ ایک مسجد ہم تیار کر رہے ہیں، تاکہ جو مسجد قباء ہے وہاں تک کمزور بوڑھے باڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو آنے میں دقت ہوتی ہے، تو ایک مسجد بنا لیتے ہیں، آپ آئیے نماز پڑھا کے اس کا اوپننگ کیجئے، آپ پہلی نماز پڑھائیے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر جو ہے نا وہ تبوک تشریف لے جا رہے تھے، تو حضور نے فرمایا وہاں سے میں واپس آؤں گا، اس کے بعد پھر نماز پڑھاؤں گا اس میں، ٹھیک ہے؟ اور کوئی بات نہیں ہے، نماز مسجد بن رہی ہے، اچھی بات ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبوک سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ پر تھے، اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مسجد نہیں ہے بلکہ یہ تو مسجد ضرار ہے، یہ مسجد بنائی کچھ اور ارادے سے گئی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ اس مسجد کو آگ لگا دو، کیونکہ یہ مسجد نہیں ہے بلکہ اس کو تعمیر اللہ تعالیٰ نے کہا، مسجد ضرار کہا ہے، کہ اس مسجد کو مسجد کی نیت سے ہی نہیں بنایا گیا ہے، ورنہ تو مسجد اگر کوئی مسلمان بنا دے تو چاہے کتنا گنہگار ہو اس کو جلایا نہیں جائے گا، تو یہ اصل میں مسجد نہیں تھی بلکہ مسجد کا نام تھا، اصل تو مقصد مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا تھا۔ دیکھیے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد اس کام کے لیے بنائی ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، کافرانہ باتیں کریں، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالیں، اور اس شخص کو ایک اڈہ فراہم کریں جس کی پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ کس کو اڈہ فراہم کریں؟ ابو عامر کو۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور یہ قسمیں ضرور کھا لیں گے کہ بھلائی کے سوا ہماری کوئی نیت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ ہم تو یہ چاہتے ہیں سب نمازیں پڑھیں، آپ تشریف لائیے نماز پڑھا دیجیے، ہے نا، لیکن اندر اندر کچھ اور چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ لوگ قسمیں بھی کھائیں گے کہ ہمارا تو نیکی کا ارادہ ہے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں، وہ انتہائی درجے کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ دیکھیے والذین، اور وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنائی مسجداً ایک مسجد، ضرار مسجد ضرار، جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے ایک مسجد بنائی، وکفراً، اور جس کا مقصد کیا ہے؟ نقصان پہنچانا ہے، ضرار نقصان پہنچانا ہے، وکفراً اور کافرانہ باتیں کرنا ہے، وتفریقاً اور پھوٹ ڈالنا ہے، بین المؤمنین مسلمانوں کے درمیان، وارصاداً اور اڈہ فراہم کرنا ہے، ٹھکانہ دینا ہے، لمن اس شخص کو حارب اللہ جو دشمنی رکھتا ہے اللہ سے ورسول اور اس کے رسول سے، من قبل پہلے سے ہی، ولا یحلفن، اور یہ لوگ قسمیں کھا کر کہیں گے، ان ارادنا کہ ہماری نیت تو الا الحسنى صرف نیکی کی ہے، واللہ اور اللہ یشہد گواہی دیتا ہے۔ سوچیے کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے، انہم کہ یہ لوگ لکاذبون جھوٹے ہیں، مکار ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو گیا، جب حضور ارادہ فرما رہے تھے واپسی میں تو آیتیں نازل ہوئیں اور یہ حکم ہو گیا کہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھانی ہے بلکہ اس کو تو جلا دو۔ لا تقم فیہ ابدا، اے پیغمبر تم اس نام نہاد مسجد میں کبھی نماز کے لیے کھڑے مت ہونا، نام نہاد مسجد میں کبھی نماز کے لیے مت کھڑے ہونا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ مسجد کون سی ہے؟ مسجد قباء، وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف ہونے کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ منع کر دیا گیا اور کہا گیا قباء میں ہی آپ کھڑے ہونا ہے، قباء کے جو لوگ ہیں اور اس میں جو لوگ آتے ہیں وہ دل کے صاف ہیں۔ یہ تو مسجد زر، ان کے دلوں میں نفاق ہے، منافق لوگوں نے تیار کی ہے اور اس کا مقصد ہی کچھ اور ہے۔ اب منافق بڑے پریشان کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، تمہاری پول پٹیاں کھل رہی ہیں۔ لا تقم، آپ بالکل بھی مت کھڑے ہونا، فی اس مسجد میں، ہمیں ابداً کبھی بھی، لمسجد البتہ وہ مسجد اس سے جس کی بنیاد رکھی گئی ہو علی التقوی تقوی پر، من اولی یوم پہلے ہی دن سے، احق یہ مسجد زیادہ حقدار ہے، ان تقوم فی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، یعنی آپ اس میں نماز پڑھیں۔ فی ہی اس مسجد میں، رجال جو لوگ ہیں، یحبون وہ پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا پاک صاف رہنے کو۔
واللہ اور اللہ یحب پسند کرتا ہے متطہرین پاک صاف رہنے والے لوگوں کو۔ آگے دیکھیے افمن، اب یہ تو مسجد قباء کی بات ہو گئی، اب مسجد ضرار جو منافقین نے بنائی تھی وہ کیا تھا؟ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم، بھلا کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی پر اٹھائی ہو، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک ڈھانگ کے کسی گرتے ہوئے کنارے پر رکھی ہو؟ اللہ فرما رہا ہے یہ منافقوں کی بنائی مسجد، اس کی مثال ایسی ہے جیسے لہریں آتی ہیں نا سمندر سے، ندی سے سمندر سے جو نہریں آتی ہیں تو کوئی مٹی کا ڈھیر ہوتا ہے تو لہریں نیچے مٹی کے ڈھیر، جو پہاڑ ہو چھوٹا سا یا مٹی کا ڈھیر ہو تو نیچے کے ریت کو لہریں لے جاتی ہیں اپنے ساتھ، تو وہ نیچے اس کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے تو وہ ایک دم ایسے گر جاتا ہے وہ ڈھیر مٹی کا پہاڑ کا۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ بالکل ایسی ہے، تو اس کی بنیاد مسجد قباء کی تقوی پر ہے، اور اس مسجد کی بنیاد تو ایسی ہے جیسے کہ مٹی کا ڈھیر، اور اس پر لہریں آ کے نیچے کے راستے کو صاف کر گئی تو وہ کھوکھلی ہو گئی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دیکھیے افمن، بھلا کیا وہ شخص بہتر ہے، بھلا کیا وہ شخص بہتر ہے، اسسا جس نے بنائی ہو بنیانہ عمارت کی بنیاد علی تقوی تقوی پر، من اللہ اللہ کے خوف پر، ورضوان اور اللہ کی خوشنودی پر، وہ شخص بہتر ہے، خیر وہ شخص بہتر ہے، امن یا من وہ شخص بہتر ہے، اسسا جس نے تعمیر کی ہو بنیانہ اس کی بنیاد، علی شفا کنارے پر، جرفن نہر کے کنارے پر، ہارن جو ڈہ جانے والی ہو، ٹھیک ہے، فنہارا پھر وہ ڈہ جائے پھر وہ جا گرے ڈہ جائے بھی اس کے ساتھ، فی ناری جہنم کی آگ میں۔ یہ منافقین کے بارے میں۔ واللہ اور اللہ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا قوم الظالمین ظالم لوگوں کو۔ دیکھیے لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم، جو عمارت ان لوگوں نے بنائی تھی وہ ان کے دلوں میں اس وقت تک برابر شک پیدا کرتی رہے گی جب تک ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جاتے، اور اللہ کامل علم والا ہے اور کامل حکمت والا بھی ہے۔ یعنی اب اس مسجد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے کا حکم دے دیا تو اب ان کے دلوں میں دکھ لگی رہے گی کہ اتنی سیکرٹ بات اللہ کے نبی کو پتہ چل گئی تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اسی دکھ میں یہ زندگی جیتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے گی، ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ دیکھیے لا یزالو اور برابر، بنیانہم ان کی بنیاد، الذی وہ بنیاد، لا یزالو برابر لگاتار، بنیانہم ان کی بنیاد، الذی جو بنو ان لوگوں نے بنائی، ریبتاً شک پیدا کرتی رہے گی، فی قلوب ان کے دلوں میں، الا جب تک کہ تقطع فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الا یہاں تک کہ ان تقطع ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے، قلوبہم ان کا دل، یعنی ان کو موت نہ آ جائے۔ واللہ اور اللہ علیم علم والا ہے، حکیم اور حکمت والا ہے۔ تو بھائی یہ ہمارا آج کا رکوع کمپلیٹ ہو گیا، بہت بڑا رکوع ہے، وہ تو میں نے بہت مختصر آپ لوگوں کو سمجھایا، تب جا کے 30 منٹ سے اوپر ہو گئے۔ دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے سوشل میڈیا پر کام کرتے ہوئے 5 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں کسی چیز کو، کوئی پروڈکٹ کی اسپانسرشپ لے کے آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ چیز خریدو، اس کے بہت فائدے ہیں، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہر مہینے میرا نقصان ہوتا ہے کیونکہ میں اسپانسرشپ نہیں لیتا ہوں، کسی بھی پروڈکٹ کا ایڈ نہیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا۔ تلبینہ جو اس وقت آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، اس کا میں آپ کو ایڈ اس لیے کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور اس کو ریکمینڈ آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو تلبینہ ہے، تلبینہ میں نے بھی بہت کھایا ہے اور آپ نے بھی تلبینہ استعمال کیا ہوگا، لیکن ایک بڑی پرابلم تلبینے میں مجھے دیکھنے کو یہ ملی، مارکیٹ میں جتنے بھی تلبینے ہیں اس میں وہ مزہ ہی نہیں آتا، کوالٹی کی بہت کمی پائی جاتی ہے۔ یہ جو تلبینہ ہے آپ دیکھیں گے مائی ہدایہ کا تلبینہ، یہ ایسا تلبینہ ہے جو پرسنلی مجھے بہت پسند ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ کو ایک بار اگر آپ اس کو ٹیسٹ کر لو گے تو آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور تلبینہ بھائے گا ہی نہیں۔ اس تلبینے کے ساتھ کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا ہے، بھر کے کوالٹی اس کے اندر
رکھی گئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بارلے فلور ہے, کیشو ہے, ریزنس ہیں, ڈیٹس, پستہ, آلمنڈ اور بہت ساری طاقت کی چیزیں اس میں ملائی گئی ہیں. اور تلبینے کے فائدے کیا ہیں آپ لوگ گوگل کر سکتے ہیں, بے شمار فائدے تلبینے کے ہیں. ہم لوگ جو ہے نا جم کرنے والے بندے خاص طور پر کیا کرتے ہیں نا, وہ طاقت کے لیے پروٹین کے ڈبے پی رہے ہیں اور وہ پاؤڈر کے ڈبے کھا رہے ہیں, وہ ڈولے بنانے کے لیے جو ہے نا پاؤڈر پی رہے ہیں جو نقصان پہنچاتے باڈی کو. طاقت کے لیے آپ تلبینہ کھا سکتے ہیں. جسم میں کمزوری ہے آپ اس تلبینے کو یوز کر سکتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے, دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اور وزن کو کم کرنے کے لیے, جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے, کمزوری کو دور کرنے کے لیے بے شمار فائدوں میں تلبینہ فائدہ پہنچاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تلبینے کو بہت پسند بھی کیا جاتا تھا. اسی لیے آپ ایک بار اس تلبینے کو ضرور ٹرائی کیجئے گا. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ تلبینہ آپ کو بہت پسند آنے والا ہے. آرڈر کرنے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی جا سکتے ہیں اور ویب سائٹ myhadaya.in اس ویب سائٹ پر بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو پھر بول رہا ہوں کہ اس تلبینے کو یوز کرنے کے بعد, کیونکہ میں اس کو پرسنلی یوز کر رہا ہوں, اس تلبینے کو یوز کرنے کے بعد آپ کو کوئی اور تلبینہ پسند نہیں آئے گا. اتنا اس کے اندر آپ کو کوالٹی وائز آئٹم دیکھنے کو ملنے والا ہے. تو آرڈر کیجئے ابھی, دعاؤں کی گزارش ہے, اور اس کو ریکمینڈ بھی کیجئے. اور جو لوکل چیزیں ہیں ادھر ادھر کی جو پاؤڈر وغیرہ سے بنتی ہیں, یہ دیسی آئٹم ہے, اس کو استعمال کیجئے تاکہ جینوئن فائدہ, جو ریئل فائدہ ہے وہ آپ کی باڈی کو مل سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.